أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کو کچھ تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، جھکنے میں ان کو پرابلم ہے اور ڈاکٹر نے منع بھی کیا ہے، تو ان کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کی والدہ بولتی ہیں کہ بنا رکوع اور سجدہ کیے نماز نہیں ہوتی۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ قیام کرنا، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا نماز کے ارکان میں شامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود قیام، رکوع اور سجدہ نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ واجب ہے یہ سب، یعنی نماز میں قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کسی کو تکلیف ہو تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی قائما، کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر تمہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہ ہو تو تم بیٹھ کر نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1117۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک انسان اگر اس کے ساتھ کوئی مجبوری ہے تو وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اور بیٹھ کر پڑھنا بھی اگر اس کے لیے مشکل ہے تو وہ پہلو کے بل لیٹ کر کے بھی نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ اور ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ جو شخص قیام کی استطاعت نہیں رکھتا وہ بیٹھ کر نماز ادا کر لے۔ المغنی، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 143۔ اس کے علاوہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے کہ جو شخص فرض نمازوں میں قیام سے عاجز ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر لے اور اسے نماز نہیں لوٹانی پڑے گی۔ ہمارے اصحاب کا یہی کہنا ہے، قیام کر کے نماز ادا کرنے سے اس کا ثواب کم بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قیام کرنے سے معذور ہے۔ پھر صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا، یعنی کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے وہی عمل لکھے جاتے ہیں جو وہ حالت صحیح میں، یعنی جب تندرستی کی حالت میں ہوتا ہے اور صحت کی حالت میں ہوتا ہے تو وہی عمل لکھے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2996۔ اور مزید تفصیل کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ دیکھ سکتے ہیں، المجموع للنووی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 226۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کہی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ عمران رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر قیام کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر لے، اور جو شخص اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ پہلو کے بل لیٹ کر نماز کی ادائیگی کر لے۔ نیل الاوتار، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 243۔ تو ان تمام تفاصیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ مجبوری ہے، کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ بیٹھ کر نماز
ادا کر سکتا ہے، یا پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کر سکتا ہے اپنی استطاعت کے بقدر۔ اور یہاں پر ایک قاعدہ یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ نمازی جس کام کو انجام دینے کی استطاعت رکھتا ہے اسے انجام دینا پڑے گا۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ عذر شرعی ہے، لیکن وہ صرف سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، رکوع کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ رکوع کرے گا، ٹھیک ہے، اور جس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا اس کو نہیں کرے گا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔